سہی اگر صورتحال ایہو رہ گئی تو بلدیاتی الیکشن دے وچ عمران خان دا کیا رول ہو سی؟ واہ جی واہ، کیوں جناب؟ یہ ایک منٹ، سارے رنگ پنجاب دے میں کرنی ہے آپ نے؟ نہیں سرائکی بولنا ہی تھا جرم ہے کہیں آکھے کیا گیا ہوئے ہوئے پی پی سی کڈا پکا فکر ہے کیا آکھیا ہے؟ نہیں سرائکی بولو، جم جم بولو، ٹکا کے بولو، پٹواری بولو، سندھی بولو. واہ کدے سندھی کدے؟ سندھی سر وہ تسی بن رہے ہیں. اچھا آفت بن رہا ہے، وہ آفت وہ آفت اقبال بن رہا ہے، نہیں، وہ آفت بن رہا ہے. آفت بن رہا ہے. آگا صاحب، بلدیاتی الیکشن میں سر مجھے کوئی صورتحال اچھی نہیں لگ رہی اگر سچویشن یہی رہتی ہے تو. اگر سچویشن یہ رہتی ہے نا تو سونیا ملتانی نے بڑا پرٹیننٹ سوال پوچھا ہے. وہ ساؤتھ کی ہے نا تو اس کی نظر گراس روٹ پہ ہوتی ہے. میں کہتا ہوں ووٹ آف کانفیڈنس کرائسس ختم ہو جائے، عمران خان کامیاب بھی ہو جائے، تب بھی بلدیاتی انتخابات میں 90% ان کے حالات مخدوش ہیں، برے حالوں میں ہیں. ڈیلیورنس رہی ہے. اور یہ میں بات کر رہا ہوں پنجاب کی، جی جی، پنجاب ہی کے پرسپیکٹو میں پوچھا نا جی آپ نے. جی ہاں صحیح. تو یہی صورتحال کنٹینیو کرے گی جنرل الیکشنز میں. پتہ نہیں عمران خان کو یا تو وہ اچھے مشیر ہی میسر نہیں ہے، یا عمران خان ہیز اے ڈیتھ وش آن ہمسیلف آن پی ٹی آئی. وہ بڑی تگڑی بات اس نے 2-3 دن پہلے کر دی ہے کہ جی جا کے کہہ دو انہیں، جس کو بھی کہنا ہے کہہ دو کہ بزدار پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. یہ کیسی ہٹ درمی ہے بھائی، یہ کیسی آبسٹینسی ہے. سیاست میں اس طرح کی سٹبرنس کی کوئی گنجائش نہیں. لیکن اب کون سمجھائے اسے؟ کیا کہے گا باہر؟ سپوز خدا نخواستہ تحریک کامیاب ہو جاتی ہے، وہ 172 پلس لے آتے ہیں، تو کیا کہے گا باہر جا کے کہ بزدار کی وجہ سے حکومت چھوڑ کے آیا ہوں؟ بزدار کی وجہ سے؟ خدا سے ڈرو یار. بڑی محنت کی ہے بہت سو نے، بالکل سر. بڑے جینون لوگ اپنے آپ کو خطرے میں ڈال کر، اپنے ادارے کو خطرے میں ڈال کر، اپنی ساکھ کو کمپرومائز کر کے تمہارے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، کیونکہ تم ایک اپ رائٹ آدمی ہو. اپ رائٹ ہونے کا مطلب اپ سائڈ ڈاؤن تو نہیں ہوتا نا یار. تو عقل کے نوخن لو. تم ہمارے لیڈر ہو، ہم تم سے پیار کرتے ہیں، تم ہمارے ہیرو بھی ہو. کرکٹر ہونا کوئی ایسا کمال نہیں ہے. اس وقت جب تمہیں موقع ملا، سب نے اس بہتی گنگا میں ہاتھ دھوئے، تم نے ایک پیسہ نہیں کمایا، اور اللہ تعالیٰ تمہارا حامی و ناصر ہے، بار بار تمہیں سپورٹ مل رہی ہے. آج بھی دیکھ لو تمہارا جو سیلف کانفیڈنس ہے وہ ایک گفٹ ہے، گفٹ فرام اللہ. ورنہ ایسی صورت میں واقعی کام پہ ٹانگتی ہیں. یس، یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے. صحیح ہے. بٹ دیٹ ڈز ناٹ مین کہ آپ اندھی دلیری کا مظاہرہ کریں، آ بیل مجھے مار، آپ چلتے ٹرک کے آگے کھڑے ہو جائیں موٹر سائیکل کے اوپر. اس طرح نہیں ہوتا. تو صحیح اب کیا کرنا چاہیے؟ اب کرنا یہ چاہیے کہ پنجاب میں کوئی تگڑی گورنمنٹ لائے فار اے چینج، شاید کچھ تلافی ہو سکے. ایک ایسے شخص کو تم لے کر آئے. اس میں عمران خان کا قصور صرف 20-30% ہے. 70-75% عمل دخل قدرت کا ہے. قدرت اسے اس امتحان میں ڈالنا چاہتی تھی اور اسے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی دکھانا چاہتی تھی. عمران نے اپنی طرف سے ایک سادہ، نفیس، معصوم، دور افتادہ علاقے سے ایک گراس روٹ سے ابھرے ہوئے بندے پر کاؤنٹ کیا کہ وہ واقعی، آپ سب جانتے ہیں کہ جب میں گیا تھا فورٹ منرو تو وہ تحصیل ناظم تھا. جی ایک انتہائی ہمبل سا اس نے میرے اعزاز میں کھانا کیا جو بڑا شاندار، مطلب مجھے ہمیشہ یاد رہے گا. مئی کا مہینہ اور ہم بڑے بڑے کمبل لے کر بیٹھے ہوئے تھے، شدید سردی تھی فورٹ منرو، اور میں نے پہلی دفعہ اس طرح کی سجی اور اس طرح کی وہ جو گول روٹی، جی وہ جو گولا نما ہوتی ہے، وہ کھائی. کیا بات. لیکن انفارچونیٹلی، جیسے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ پی ٹی آئی کی پرفارمنس کو پلیگ کی طرح کھا گیا ہے بزدار کا دور، اور بزدار کی حکومت کو پلیگ کی طرح کھا گیا ہے کرپشن کا الزام. میں الزام اس لیے کہتا ہوں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے تو کچھ نہیں دیکھا، لیکن اگر لوگ کہہ رہے ہیں تو غلط تو نہیں کہتے ہوں گے. میں نے اپنی آنکھوں سے تو شہباز شریف اور نواز شریف کو بھی کرپشن کرتے نہیں دیکھا، میں نے زرداری کو بھی نہیں دیکھا. لوگ کہتے ہیں تو پھر آپ کو ماننا پڑتا ہے کہ کچھ نہ کچھ تو ہے. ورنہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سادہ منش آدمی، ایک نفیس آدمی، سیدھا سیدھا سا بندہ، اس کے کام میں اتنی بے برکتی ہوگی ہے کہ وہ جو کرتا ہے مٹی ہو جاتا ہے. کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں ہے جی ان دا اسٹیٹ آف ڈنمارک.
وہ کہتے ہیں نا دیر از نو اسموک وداؤٹ فائر. یس اینڈ سم تھنگ از راٹن ان دا اسٹیٹ آف ڈنمارک. ایسے تو نہیں کام کا لوگ کپ ڈالتے. چنانچہ اللہ کا نام لے کر اسے پنجاب میں یہ نہیں کہ تبدیلی، یہ بھی انتہائی طفلانہ کام ہوگا، بے وقوفانہ کام ہوگا کہ بزدار کو ہٹا کے صرف سپیلنگ چینج کر کے ایک نیا بزدار لے آئے. یہ کیا بات ہے؟ بالکل صحیح. اس کی تلافی اس طرح نہیں ہوگی میرے بھائی. سیاست سیکھیں یار خدا کے لیے. آپ بڑے شاندار لیڈر ہیں لیکن آپ کا پولیٹیشین ہونا تو مستند نہیں. کسی نے آپ کو سرٹیفکیٹ نہیں دیا اور نہ ہی شاید آپ کو چاہیے. آپ کو اسٹیٹس مین ہی رہنا چاہیے. پالیٹکس آپ کو آپ کے دوست سمجھاتے رہیں گے بشرطے کہ آپ ان کی بات پہ کان تو دھریں. بزدار کو ہٹانے کا مطلب ہرگز ایگو کمپرومائز نہیں ہے. لا آف نیسیسٹی بھی کوئی چیز ہوتی ہے. آپ نے پنجاب میں رہ کر شہباز شریف کو چیلنج کرنا ہے، یہ مذاق نہیں ہے، یہ بہت مشکل کام ہے، اپ ہل ٹاسک ہے. شہباز شریف ایک ایک کلو پکڑ کے ایک ایک ہندسے کو ایڈجسٹ کر کے معاملات کرتا ہے. وہ بڑا سیانہ آدمی ہے. تو آپ بھی کریں. آپ کو کس نے روکا ہے؟ آپ کے پاس وہ ٹیم نہیں ہے، آپ کے پاس وہ شارپ برینز نہیں ہیں، تو ان کا سہارا لیں، ان سے مدد لیں جو اس وقت آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. یا تو آپ پہلے دن سے کہتے ہیں کہ نہیں جناب میں نے چودھریوں کے ساتھ کمپرومائز نہیں کرنا. کیوں؟ یہ بات تو پرویز مشرف بھی کہتا تھا، میں نے اسے بھی انکار کر دیا. تو پھر اس انکار پہ قائم رہتے. تم نے جب چودھریز کو ایکسیپٹ کیا، ان کو اسپیکرشپ دی، ایک انتہائی آنریبل باوقار عہدہ دیا، تو پھر امر مانے کہ اس کا مطلب ہے یہ منافقت کرتے رہے آپ سارے کے سارے کہ جو کچھ آپ کو کہا گیا آپ اس پہ عمل درآمد کرتے رہے. ایسے بات نہیں ہے. آپ شو کریں کہ آپ دل و جان سے اپنے حلیفوں کو، اپنے ساتھیوں کو آنر دیتے ہیں. دیتے نہیں تھا تو کم از کم اب دینا شروع کریں. مت کریں کسی کے ساتھ ایسا کمپرومائز جو نظر آئے کہ نہیں یار یہ تو بڑی بری بات ہے. اب چودھریوں نے تو کچھ ایسا نہیں کیا نا. آپ پرویز الہی کے ساتھ بات کریں، آپ جہانگیر ترین گروپ کے ساتھ، یہ دونوں بڑے گروپ ہیں اور دونوں آپ کے ہیں، انتہائی تگڑے گروپ اور بڑے جہاں دیدہ لوگ. اور جہاں تک جہاں دیدہ ہونے کا تعلق ہے، پرویز الہی از نمبر 1. ہمیشہ سے اس نے ثابت کیا ہوا ہے اور وہ بھی بائی دا وے گراس روٹ کا پروڈکٹ ہے. اس کا دور اقتدار میں ہمیشہ کہتا ہوں آپ گننا شروع کریں. ریسکیو 1122 سے شروع کر دیں. جی بڑا لکھا اب وارڈنوں کی نئی وردی سے لے کر نئی مینٹیلٹی تک آئیں. جی آپ ری ویمپنگ آف لوئر چناب کینال پہ آئیں، رنگ روڈ پہ آ جائیں سر. آپ رنگ روڈ پہ آئیں، آپ کارڈیالوجی پہ آئیں، اور ٹرین بھی ہونا تھا ایسی. آپ کسی ایک پروجیکٹ اٹھائیں نا. سر کارڈیالوجی کافی ہے سر. یہ تو کوئی بات نہیں نا میں نے انڈر پاس بنا دیے، میں نے اوور پاس بنا یار. یہ تو ہاں موٹر وے ایک بہت بڑا پروجیکٹ تھا نواز شریف کا، اور نواز شریف نے اس کو بہت بیچا ہے، بہت کیش کیا. پولیٹیکلی کیش کرنا ہوتا ہے نا. وہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ تھا. جیسے بھٹو صاحب کے بہت بڑے پروجیکٹس میں سے ایک نیوکلیئر تھا. اس کا کریڈٹ مورخ ہمیشہ بھٹو صاحب کو دیتا رہے گا. اس میں معاونت کی تھی ضیاء الحق نے، اس میں معاونت کی تھی بی بی نے، معاونت کی تھی نواز شریف نے، اداروں نے، فائنانس نے، غلام اسحاق خان نے. لیکن حالات نے بھی بڑا رول پلے کیا. افغانستان میں اگر امریکہ اس طرح انگیج نہ رہتا تو شاید ہمیں موقع ہی نہ ملتا. اور اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی، اس کی رضا تھی کہ پاکستان بھی سینہ تان کے کھڑا. ورنہ آج نہیں ہمارا حشر آج سے 5 سال پہلے وہ کر دیا جاتا جو آج یوکرین کا ہو رہا ہے. 2011 میں کر دینا تھا سر. 2014. ٹھیک ہے. میری گزارش یہ ہے کہ چودھری پرویز الہی کو سب سے پہلے انگیج کیا جائے کہ چودھری صاحب صحت اپنی طرف سے، اور ماشاءاللہ آپ بالکل ٹھیک ہیں، فٹ ہیں. بڑے چودھری صاحب علیل ہیں، لیکن چودھری پرویز الہی اس وقت یوں سمجھیے کہ کیمپ آفس کو سنبھالیں، کرائسس کو کس طرح کنٹرول کرنا ہے. جہاں تک رہا چیف منسٹری کا تعلق، پنجاب کی چیف منسٹری آپ کو ان اینی کیس بزدار سے لینی ہے، اس سے لینی ہی لینی ہے. بھائی تم یہ سمجھ لو کہ حالات تمہاری فیور میں نہیں ہیں، تم پہ کوئی الزام نہیں لگاتے، کچھ نہیں. بس ٹھیک ہے 4 سال جھوٹا لے لیا ہے، اب کسی اور کو کرنے دو، کیونکہ اب ہارڈ کور پالیٹکس کرنے کا وقت آ گیا ہے. اس کی ابجد سے بھی نہ تم واقف ہو نہ تمہارا لیڈر. پھر کیا کیا جائے؟ یہ جو دونوں بڑے گروپس ہیں ان کو بٹھایا جائے جہانگیر ترین سمیت. اگر جہانگیر ترین نے کچھ معاملات کر لیے ہیں نواز شریف کے ساتھ تو پھر الگ بات ہے. پھر جہانگیر ترین کو وہ مبارک ہو، اس کو پھر اسی ٹینک پہ چڑھ کے آنا چاہیے جس پر
مصطفیٰ کھر آنا چاہتے تھے تو پھر آپ موج کریں, دین یو اسٹینڈ نو چانس. آپ نے اگر سیاست کرنی تھی اور کرنی ہے تو اپنے دھڑے کے ساتھ جڑے رہے, عمران اور نو عمران. آپ کو یاد ہے میں کہا کرتا تھا پاکستان ول رائز اینڈ شائن ود اور وداؤٹ عمران. عمران کیا کوئی ناگزیر ہے؟ پاکستان ناگزیر ہے. اس لیے اب بھی وقت ہے. ڈلے بیراندہ اجے بھی کچھ نہیں کیا. آپ فوری طور پر چیف منسٹری کا قضیہ اس کو طے کریں. سر وہ کیسے کیا جائے؟ دیکھیں, کنونس کرنے سے تو دونوں دھڑے مانیں گے نہیں, کیونکہ وہ دونوں ایک دوسرے کو ریپیل کرتے ہیں. ایک ہوتا ہے کہ آپ تون و کرہن ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کر لیں اور بعد میں آپ کی جگہ بن جائے. ایک ہیں جو باقاعدہ ریپیل کرتے ہیں. یہ پولز ہیں جو ریپیل کریں گے, یہ اکٹھے نہیں ہو سکتے. علیم خان گروپ مطلب جہانگیر ترین آف کورس. میں ویسے اس پہ بڑا حیران ہوں کہ جہانگیر ترین, علیم خان, یہ دونوں بڑے لاجواب لوگ تھے اور بہت بڑی سپورٹ تھے عمران خان کی. آج وہی معاملہ جو ہے نا, میں اگر یہ کہوں کہ وہی پتے ہوا دینے لگے تو پھر لوگ پوچھیں گے جی اس میں پتے کا رول کس نے پلے کیا, انہوں نے یا انہوں نے. اگر مان جائے, اور وہ بھی چودھری بردرز, چودھری اگر مان جائے نا تو ان کی قرآن اندازی کروا دی جائے. جس کے حق میں قرآن فعال نکلے تو آپ چیف منسٹری دے دیں, اور پوری سپورٹ کے ساتھ, پوری دیانتداری کے ساتھ. آپ کو اگر کوئی فادر فگر چاہیے, بہت تگڑی فگر چاہیے, ریئل پالیٹک میں ایک بڑا دلیر, دبنگ, جہاں دیدہ اور گو گیٹر چاہیے, تو وہ کٹ آؤٹ ہے پرویز الہی, بنا بنائے. آپ نہ مانیں یہ الگ بات ہے. ان پر تو یہ الزام ہے, اس پر تو یہ, کس پر الزام نہیں ہے بھائی؟ الزام تو آپ پہ بھی بہت بڑے ہیں. جی جی. اور بزدار پہ نہیں ہے سر؟ بزدار پہ تو خیر الزام نہیں ہے, الزامات کا پہاڑ ہے, اسی کے تو بوجھ تلے دبا ہوئے بیچارہ. اور میں کنونسڈ ہوں کہ اللہ تعالیٰ اسے کام کروا نہیں رہا. اسے سمجھ آنی چاہیے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ میرے ہاتھ پیر کیوں بندھے ہوئے. یہ بے برکتی ہے جو صاف نظر آتی ہے. میں نے پالیٹکس کو جتنا سمجھا ہے, جتنا دیکھا ہے, میرے لیے ایک خاص پرسپیکٹیو ہے. میں اسی میں سے دیکھتا ہوں اور الحمدللہ مجھے چیزیں اسی حساب سے نظر آتی ہیں. یہ کر دیں, قرآن اندازی کروا دیں, ٹاس کروا دیں, اور اول تو پوری کوشش کریں کہ دھڑے آپس میں مان جائیں اور چودھریز پر اتفاق رائے ہو جائے. نہیں ہوتا ٹاس کروائیں. ادھر سے علیم خان اگر کینڈیڈیٹ ہے اور وہ جیت جاتا ہے, اگر قرآن فعال ہے, اس کا نکلتا ہے, تو پھر چودھریز اس کی سپورٹ میں آ کے کھڑے ہو جائیں. وہ جن کا دست شفقت چودھریوں کو حاصل ہے وہ بھی پھر ادھر سپورٹ کریں. لیکن وہ تبھی کریں گے اگر ان کے معاملات لنڈن کے ساتھ استوار نہیں ہیں. اگر ہیں تو پھر بہت مشکل ہے. سر میرے خیال میں جہانگیر ترین جو ہیں وہ کبھی بھی لنڈن سے اپنے تعلقات صحیح نہیں کریں گے. انہیں جتنی عزت دی ہے پی ٹی آئی نے دی ہے, اور وہ اس چیز کو بہتر سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی انہوں نے بے انتہا عزت دی ہے. وہ کبھی بھی اپنی نہ عزت ختم کریں گے نہ سیاست, عہدہ لینے کے وہ قابل نہیں رہے گا. اور بہت ذہین ہے, دونوں بہت ذہین ہیں, انتہا کے, میری اور آپ کی سوچ سے بھی زیادہ. خاص طور پہ جہانگیر ترین کمال کا ذہین آدمی, کمال کا. لیکن پرابلم یہ ہے ان دونوں کے ساتھ, جہانگیر ترین اینڈ علیم خان, کہ دے آر ویری بگ بزنس مین. بزنس مین کو لانگ ٹرم سوچنا پڑتا ہے, دور کا معاملہ کرنا پڑتا ہے. اور جتنے بڑے بڑے یہاں کے بزنس مین ہیں, ان سب کے سٹیکس ہیں یورپ میں, بہت سوں کے سٹیکس ہیں امریکہ میں. یہ ایک حد تک روگردانی کر سکتے ہیں, انٹیگنائز نہیں کر سکتے, اس میں تو کوئی شک نہیں. تو یہ ہے ایک چیز. اور اس حوالے سے تو دیکھا جائے تو چودھریز کے سٹیکس بھی جرمنی اور اسپین میں ہیں, کیوں نہیں ہیں. نواز شریف کے سٹیکس یورپ میں بھی ہیں, امریکہ میں بھی ہیں. اینڈ یو ول بی سرپرائز, ٹو دا بیسٹ آف مائی نالج ہی ہیز گریٹ سٹیکس ان نیوزی لینڈ. جی سر. واہ. تو یہ سارے معاملات اپنی جگہ پر. بزنس کو یا تو ایک سائڈ پہ رکھ کے سوچیں, اگر کر سکتے ہیں تو بہترین. پاکستان کے لیے, ملک و قوم کے لیے بیٹھ کے فیصلہ کریں. اس سچویشن سے اللہ تعالیٰ آپ کو سرخرو کرے گا. آمین. اور اگر نہیں تو پھر آپ سب کے سب میوزک فیس کرنے کے لیے تیار رہیں. اتنا آسان نہیں ہے جتنا دوست سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہاچ پاچ اسی طرح کنٹینیو کرے گا, تھوڑی دیر بعد جنرل الیکشنز ہو جائیں گے, نئی پارٹی آ کر اقتدار حاصل کر لے گی. پھر آپ تیار رہیں کسی بھی پولیٹیکل ایونچویلٹی کے لیے. سر پھر مثلاً ہو کیا سکتا ہے؟
کچھ بھی ہو سکتا ہے. اگر کیوس آ گیا, اگر انارکی کی صورتحال کریٹ ہوگی, جیسے کہ لالسنس بن جائے گی نا, ایک گورننس جن حالات کا شکار ہے آپ جانتے ہیں. جی پاکستان کی اکانومی نے صرف یہ کرنا شروع کیا تھا, ابھی ہلکا ہلکا سر اٹھانا شروع کیا تھا. یہ جو اگلے 25 دن ہیں جی آپ دیکھیے گا یہ پھر سر بسجود ہوگی وہ اکانومی جو آہستہ آہستہ سر اٹھا رہی تھی. پیٹرول کی قیمتیں, دیگر چیزوں کی قیمتیں, یہاں پر چائنا نے آ کے خون کی بوتلیں نہیں دینی. تو ایسی صورت ڈیسپریٹ سچویشن کو جنم دیتی ہے, اینڈ ڈیسپریٹ سچویشنز کال فار ڈیسپریٹ میجرز. اللہ نہ کرے خاکم بدہن یہاں پر پھر آپ کو بازگشت سنائی دے کہ میرے عزیز ہم وطن